السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ نور الایضاح کا درس یہ مکمل ہو چکا تھا یہاں تک۔ ونشف مقعدتہ قبل القیام ان کان صائما۔ اب آگے فصل فیما یجوز بہ الاستنجاء وما یکرہ بہ وما یکرہ فعلہ۔ فصل، یہ فصل ہے، فی ما یجوز بہ الاستنجاء، اس کے بیان میں جس سے استنجا جائز ہے۔ یہ فصل ہے اس شے کے بیان میں جن سے استنجا جائز ہے، وما یکرہ بہ، اور جن چیزوں سے مکروہ ہے، وما یکرہ فعلہ، اور جس کا کرنا مکروہ ہے۔ اور اگر ہم فعلہ کو اس کا فاعل بنانا چاہیں تو یکرہ پڑھ سکتے ہیں، اور ناپسندیدہ ہوگا، اور جس کا کرنا ناپسندیدہ ہوگا۔ ترکیب ہے فصل، اس کو کہہ کر مصدر چھوڑ دیں گے۔ فی حرف جار، ما اسم موصول، یجوز جازا یجوز، اسباب نصارا ینصر، اصل میں یجوزو تھا تو واو متحرک ما قبل حرف صحیح ساکن ہونے کی وجہ سے واو کی حرکت نقل کر کے ما قبل کو دے دی تو یہ جوزو بن گیا۔ با حرف جار ہی ضمیر مجرور، جار مجرور سے مل کر ظرف لغو متعلق ہوا یجوزو فعل کے۔ الاستنجاء اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر ما موصول کا صلہ، موصول اپنے صلہ سے مل کر معطوف علیہ، کیونکہ اس کے بعد وما یکرہ بہ یا یکرہ بہ آ رہا ہے، اور ما موصول کا صلہ ما موصول پر ہی ہوگا۔ ما اسم موصول، یکرہ فعل مضارع مجہول، صیغہ واحد مذکر غائب، بھی جار مجرور سے مل کر یہ اس کا ہو جائے گا نائب فاعل، فعل اپنے نائب فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر ما موصول کا صلہ، موصول صلہ سے مل کر یہ معطوف اول۔ واو حرف عطف، ما اسم موصول، یکرہ فعل مضارع مجہول، صیغہ واحد مذکر غائب، فعل مضاف و ضمیر مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر نائب فاعل، فعل اپنے نائب فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر ما موصول کا صلہ، موصول اپنے صلہ سے مل کر معطوف ثانی۔ ما یجوز بہ الاستنجاء معطوف علیہ اپنے دونوں معطوف سے مل کر فی جار کا مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو متعلق ہوا فصل مصدر کے، فصل مصدر اپنے متعلق سے مل کر خبر مبتدائے محذوف ھذا کی۔ ہا برائے تنبیہ، ھذا اسم اشارہ، اس میں ہا برائے تنبیہ، ذا اسم اشارہ مبتدا، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ عبارت ہے اب نیچے لا یجوز کشف العورت للاستنجاء وان تجاوزت النجاسة مخرجها وزاد المتجاوز على قدر الدرهم لا تصح معه الصلاة اذا وجد ما يزيله ويحتال لإزالته من غير كشف العورة عند من يراه ويكره الاستنجاء بعظم وطعام لآدمي أو بهيمة وآجر وخزف وفحم وزجاج وجص وشيء محترم كخرقة ديباج وقطن وباليد اليمنى إلا من عذر ويدخل الخلاء برجله اليسرى ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم قبل دخوله ويجلس معتمدا على يساره ولا يتكلم إلا لضرورة۔ یہاں تک ہم ترجمہ و ترکیب پڑھیں۔ فرما رہے ہیں لا یجوز کشف العورت، لا یجوز فعل مضارع معروف صیغہ واحد مذکر غائب، فعل مضارع منفی معروف صیغہ واحد مذکر غائب۔ اب کشف مصدر ہے، یہ مضاف، العورت مضاف الیہ، یہ ستر عورت کو کھولنا، تو کشف یہ جو ہے متعدی کا مصدر ہے، لہذا ترجمہ ہوگا شرمگاہ کو کھولنا، للاستنجاء استنجا کے لیے۔ تو لا یجوز فعل مضارع معروف صیغہ واحد مذکر غائب، کشف مصدر مضاف، العورت مضاف الیہ، اور ایک اعتبار سے اس کا مفعول بھی لام حرف جار، الاستنجاء مجرور۔
جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو متعلق ہوا کشف مصدر کے، کشف مصدر مضاف اپنے مضاف الیہ اور متعلق سے مل کر لا یجوز فعل کا یہ ہو گیا فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ اسے مسئلہ یہ بیان ہے لا یجوز کشف العورت للاستنجاء، شرمگاہ کا کھولنا استنجا کے لیے جائز نہیں۔ ترجمہ کریں، استنجا کے لیے شرمگاہ کا کھولنا جائز نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ کسی کے سامنے کوئی بندہ ہو، اس کے سامنے استنجا کے لیے شرمگاہ کا کھولنا جائز نہیں ہے، ستر عورت کو کھولنا جائز نہیں ہے۔ اگر بندہ ایسا کرے گا تو فاسق کہلائے گا، اور یہ فعل جو ہے حرام ہے، وہ حرام فعل کا مرتکب ہوگا، اور استنجا چونکہ سنت تو ایک سنت کو ادا کرنے کے لیے ایک حرام فعل کا یہ مرتکب ہو جائے گا، تو اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ جائز نہیں ہے استنجا کے لیے شرمگاہ کا کھولنا۔ آگے فرمان وَإِن تَجَاوَزَتِ النَّجَاسَةُ مَخْرَجَهَا وَزَادَ الْمُتَجَاوِزُ عَلَى قَدْرِ الدِّرْهَمِ لَا تَصِحُّ مَعَهُ الصَّلَاةُ إِذَا وَجَدَ مَا يُزِيلُهُ۔ پہلے ترکیب سماعت فرمائے واو استینافیہ، ان حرف شرط، تجاوزت فعل ماضی معروف صیغہ واحد مؤنث غائب، النجاست اس کا فاعل، مخرج مضاف، ہا ضمیر مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مفعول بھی ہوا تجاوزت فعل کا، تجاوزت فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر معطوف علیہ، واو حرف عطف، زادہ فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب، المتجاوز یہ فاعل ہو جائے گا زادہ فعل کا، علی حرف جار، قدر مضاف، الدرہم مضاف الیہ، وہی قاعدہ، پہلا نکرہ دوسرا معرفہ مضاف مضاف الیہ، علی حرف جار قدر مضاف، الدرہم مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر اعلی جار کا مجرور، جار مجرور سے مل کر ظرف لغو متعلق ہوا زادہ فعل کے، زادہ فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ معطوف، معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر شرط، لا تصح معه الصلاة اذا وجد ما يزيده، یہ اس کی جزا ہے۔ لا تصح فعل مضارع معروف صیغہ واحد مؤنث غائب، مع مضاف ہو ضمیر مضاف الیہ، مع جو ہے یہ مفعول فیہ بنتا ہے، مع مضاف ہو ضمیر مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر مفعول فیہ ہوا لا تصح فعل کا، الصلاة لا تصح فعل کا فاعل ہے، اذا یہ مضاف ہوگا کیونکہ اس کے بعد ایک جملہ آ رہا ہے اور یہ ظرفیت پر دلالت کرتا ہے، یعنی یہ اس میں جو ہے یہ اذا کو جب ایک جملہ آتا ہے اس کے بعد تو ہم اس کو مضاف بناتے ہیں اور اس جملہ کو مضاف الیہ بناتے ہیں، اور اگر دو جملہ آتا ہے اس کے بعد تو ہم اذا کو ظرف زمان متضمن بمعنی شرط مفعول فیہ مقدم بناتے ہیں، لیکن یہاں پر ہم اس کو مضاف بنائیں گے۔ اذا مضاف، وجد فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب، وجد یجید، ضرب یضرب، اصل میں وجد یوجد تھا، وجدہ فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اس میں ہوا کہ ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل، فاعل آ گیا، مفعول چاہیے تو ما یزید ہو، یہ وجدہ کا مفعول بھی ہے، ما اس میں موصول یزیل فعل مضارع معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اس میں ہوا کہ ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل، ہو ضمیر مجرور جار مجرور، ہو ضمیر منصوب متصل یہ مفعول بھی، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر ما موصول کا صلہ، موصول اپنے صلہ سے مل کر وجدہ کا مفعول بھی، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر اذا کا مضاف الیہ، اذا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مفعول فی ہوا، ثانی لا تصح فعل کا، لا تصح فعل اپنے دونوں مفعول فی اور فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر ان حرف شرط جو یہاں پر تھا اس کی جزا، شرط اپنی جزا سے مل کر جملہ شرطیہ ہوا۔ مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ وَإِن تَجَاوَزَتِ النَّجَاسَةُ مَخْرَجَهَا وَزَادَ الْمُتَجَاوِزُ عَلَى قَدْرِ الدِّرْهَمِ لَا تَصِحُّ مَعَهُ الصَّلَاةُ إِذَا وَجَدَ مَا يُزِيلُهُ، اور اگر نجاست اپنے مخرج کو تجاوز کر جائے، اور اگر نجاست اپنے مخرج سے تجاوز کر جائے، وَزَادَ الْمُتَجَاوِزُ اور تجاوز کرنے والی نجاست درہم پر زیادہ ہو، ایک درہم سے زیادہ ہو، لا تصح معه الصلاة تو اس سے اس کے ساتھ یعنی اس نجاست کے ساتھ، تو ہم کہیں گے کہ یہاں پر معہو میں ہو ضمیر اگر آپ نجاست کی طرف لوٹا رہے ہیں، نجاست تو مؤنث ہے تو ہم کہیں گے کہ اس کا مرجع جو ہے ہم المتجاوز کو بنائیں گے،
لا تصح معہ الصلاۃ، اس کے ساتھ نماز یعنی نجاست کے ساتھ نماز ادا کرنا درست نہیں ہے، اس وقت جب کہ وہ پائے اس شے کو، اس چیز کو جس کے ذریعے، جس سے اس کو یعنی نجاست کو زائل کر دے۔ ترجمہ ہوگا وَإِن تجاوزت النجاست مخرجها، اور اگر نجاست اپنے مخرج سے تجاوز کر جائے، وزاد المتجاوز علی قدر الدرہم، اور تجاوز کرنے والی نجاست ایک درہم سے زیادہ ہو، لا تصح معہ الصلاۃ اذا وجد ما یزیلہ، تو اس نجاست کے ساتھ نماز صحیح نہیں ہوگی اس وقت جب کہ وہ اس شے کو پائے، اس وقت جب کہ وہ اس شے کو پائے جس سے نجاست کو وہ زائل کر دے، یعنی جو نجاست کو زائل کر دے۔ تو یہاں مسئلہ یہ بیان ہوا کہ اگر نجاست مخرج سے تجاوز کر جاتی ہے اور وہ تجاوز کرنے والی جو نجاست ہے وہ ایک درہم سے زیادہ ہو، تو اس کے ساتھ نماز جائز نہیں ہوگی۔ اچھا، جائز نہیں ہوگی، لیکن اس وقت تک یہ جائز نہیں ہوگی جب تک کہ وہ اس کو جب تک کہ وہ اس شے کو پا رہا ہے جس کے ذریعے وہ اس نجاست کو زائل کر دے، اور اگر پا نہیں رہا ہے تو نماز اس سے درست ہو جائے گی۔ کہنے کا مطلب یہی ہے۔ اور یہ زائل کرنا کس سے ہوگا؟ مائن او مائعن، پانی سے یا بہنے والی چیزوں سے بہانا ہے، اس لیے کہ اب ڈھیلے وغیرہ کی یہاں پر ضرورت نہیں ہوگی، اس لیے کہ یہ ایک درہم سے تجاوز کر دی گئی ہے، علی قدر درہم، درہم کی مقدار جو ہے تجاوز کر گئی ہے۔ تجاوز کرنے والی نجاست یہ درہم کی مقدار ہے، لہٰذا پانی سے اس کو استنجا کرنا ہوگا۔ آگے فرمانا وَيَحْتَالُ لِإِزَالَتِهِ مِنْ غَيْرِ كَشْفِ الْعَوْرَةِ عِنْدَ مَنْ يَرَاهُ۔ احتال یا احتالو کا معنی ہے حیلہ کرنا، لِإِزَالَتِهِ نجاست کو زائل کرنے کے لیے، من غیر کشف العورت بغیر شرمگاہ کو کھولے، عند من یراہ اس کے پاس جو اس کو دیکھ رہا ہے۔ ترکیب ہوا استینافیہ، یحتال فعل مضارع معروف سے واحد مذکر غائب، اس میں ہوا کہ ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل، لام حرف جار، ازالت مصدر مضاف، ہی ضمیر مضاف الیہ، من حرف جار غیر مضاف، کشف مصدر مضاف، العورت مضاف الیہ، عند مضاف، من اس میں موصول، یراہ فعل مضارع معروف سے واحد مذکر غائب، اس میں ہوا کہ ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل، ہو ضمیر مفعول بھی، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر، من موصولہ کا صلہ، موصول صلہ سے مل کر عندہ کا مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ مفعول فی ہوگا کشف مصدر کا، کشف مصدر مضاف اپنے مضاف الیہ اور مفعول فی سے مل کر مضاف الیہ ہوا غیر مضاف کا، غیر مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر من جار کا مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو متعلق ہوا ازالت مصدر کے، ازالت مصدر مضاف اپنے مضاف الیہ اور متعلق سے مل کر لام جار کا مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو متعلق ہوا یحتالو فعل کے، یحتالو فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ یہاں پر یہ بیان فرمانے وَيَحْتَالُ لِإِزَالَتِهِ مِنْ غَيْرِ كَشْفِ الْعَوْرَةِ، اور نجاست کو زائل کرنے کے لیے حیلہ کرے گا بغیر شرمگاہ کے کھولے، اس کے سامنے جو اس کو دیکھ رہا ہے، اس کے پاس جو اس کو دیکھ رہا ہے۔ تو یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ استنجا کرنا ہے اسے اور کوئی شخص اسے دیکھ رہا ہے، تو ایسی صورت میں وہ حیلہ کرے گا۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ وہ جس میں مسئلہ بیان ہوا یہاں تک شرمگاہ کا کھولنے کا، اس میں یہ ہے کہ سب سے پہلے جو بندہ اس کو دیکھنے والا ہے یا جس کے سامنے یہ استنجا کرنے جا رہا ہے، سب سے پہلے ان لوگوں سے کہے کہ آپ حضرات یہاں سے ہٹ جائیں، میں استنجا کرنے جا رہا ہوں۔ اگر وہ لوگ مان جائیں، ہٹ جائیں، تو ٹھیک ہے، استنجا کر لے، تو پانی سے استنجا کرے گا۔ اور اگر وہ لوگ ہٹتے نہیں ہیں اور مانتے نہیں ہیں اس کی بات کو، تو ایسی صورت میں وہ اسی کپڑے کے اندر استنجا کر لے گا، جیسے کہ لنگی وغیرہ جو پہنتے ہیں تو اس کے اندر سے پتھر وغیرہ کے ذریعے استنجا کر لے گا۔ اگر جیسے مثال کے طور پر پانی دور پر ہے اور پانی ایسی جگہ ہے جہاں پر جانے سے یہ امکان ہے، یہ ظن ہے، یہ یقین ہے کہ ایسی صورت میں شرمگاہ وہاں پر کھلے گی تو لوگ اس کو دیکھ لیں گے، تو ایسی صورت میں وہ جہاں پر ہے وہیں سے ڈھیلے وغیرہ سے استنجا کر سکتا ہے۔ ایسی صورت میں تو اس کی نماز بھی درست ہو جائے گی ایسی صورت میں۔ اور اگر کوئی دیکھ نہیں رہا تو ایسی صورت میں اسے پانی ہی سے استنجا کرنا ہوگا۔ کہہ رہے ہیں وَيَحْتَالُ لِإِزَالَتِهِ مِنْ غَيْرِ كَشْفِ الْعَوْرَةِ عِنْدَ مَنْ يَرَاهُ، اور وہ حیلہ کرے گا نجاست کو
کو دور کرنے کے لیے اس کے سامنے جو اسے دیکھ رہا ہے بغیر شرمگاہ کے کھولے۔ وَيُكْرَهُ الْإِسْتِنْجَاءُ بِعَظْمٍ وَطَعَامٍ لِآدَمِيٍّ أَوْ بَهِيمَةٍ أَوْ وَآجُرٍ وَخَزْفٍ وَفَحْمٍ وَزُجَاجٍ وَدَصٍ وَشَيْءٍ مُحْتَرَمٍ كَخَرْقَةِ دِيبَاجٍ وَقُطْنٍ وَبِالْيَدِ الْيُمْنَى إِلَّا مِنْ عُذْرٍ۔ ترکیب ہوگی اس کی واو استینافیہ، یکرہ فعل مضارع مجہول، الاستنجاء اس کا نائب فاعل، مگر ابھی ہم الاستنجاء کو باب استفعال کا مصدر کہہ کر چھوڑ دیں گے۔ با حرف جار عظم معطوف علیہ، واو حرف طعام معطوف، معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر اس کو بنائیں گے موصوف، نہیں یہاں پر با حرف جار عظم معطوف علیہ، واو حرف طعام موصوف، نکرہ کے بعد جار مجرور آ جائے تو نکرہ کو موصوف اور جار مجرور کو صفت بناتے ہیں، لہذا طعام موصوف، لام حرف جار آدمی معطوف علیہ او حرفیت بہیمت معطوف، معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر لام جار کا مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف مستقر ہوا ثابتن کے، کیونکہ طعام یہ موصوف ہے اور یہ مجرور ہے، لہذا ثابتن اس میں فاعل صیغہ واحد مذکر اس میں ہوا کہ ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل، اس میں فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر طعام موصوف کی صفت، موصوف صفت سے مل کر یہ بن جائے گا معطوف، معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر، معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر اب پھر یہ بن جائے گا معطوف علیہ، یا تو ایسا کریں کہ عظمین کو معطوف علیہ کہیں اور طعام لآدمین کو اس کا معطوف اول کہیں۔ واو حرفیت آجرین معطوف دوسرا معطوف، وخزفن واو حرفیت خزفن معطوف ثالث تیسرا معطوف ہو جائے گا، یہ واو حرفیت فہمن یہ چوتھا معطوف، واو حرفیت زجاجن معطوف یہ پانچواں معطوف، وجصن ٹھیک ہے یہ چھٹا معطوف ہو جائے گا، وشیء محترم یہ ساتواں معطوف ہو جائے گا۔ تو اب یہاں پر معطوف علیہ اپنے معطوف اول، معطوف ثانی، معطوف ثالث، معطوف رابع، معطوف خامس اور معطوف سادس سے مل کر با جار کا مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو متعلق ہو جائے گا الاستنجا مصدر کے، الاستنجا مصدر اپنے متعلق سے مل کر یکرہو کا نائب فاعل، یکرہو فعل مجہول اپنے نائب فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ اب آگے شیئن محترمن کی مثال دے رہے ہیں کا خرقت دیباجن و قطن، تو یہاں پر کاف حرف جار، خرقت جو ہے یہ مضاف ہے اور دیباجن مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر معطوف علیہ، واو حرف قطن معطوف، معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر کاف جار کا مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف مستقر ہوا ثابتن کے، ثابتن اس میں فاعل صیغہ واحد مذکر اس میں ہوا کہ ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل، اس میں فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر، مبتدائے محذوف مثالہ کی، مثال و مضاف و ضمیر مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر یہ مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ اس کے بعد وبالید الیمنی الا من عذر، تو یہاں پر بالید الیمنی سے پہلے ہم یکرہ الاستنجاء فعل مقدر مانیں گے، کہیں گے یکرہ الاستنجاء بالید الیمنی الا من عذر، اس لیے کہ اس کے بعد الا من عذر آ رہا ہے جس کا تعلق زجاج، جس وغیرہ شیء محترم سے نہیں ہے، لہذا یکرہ فعل مضارع مجہول صیغہ واحد مذکر غائب، الاستنجاء مصدر، با حرف جار، الید معطوف موصوف، الیمنی صفت، موصوف صفت سے مل کر با جار کا مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو متعلق ہوا اول الاستنجاء مصدر کے، الا حرف استثناء من حرف جار عذر مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو ثانی ہوا الاستنجاء مصدر کا، الاستنجاء مصدر اپنے دونوں متعلقین سے مل کر یہ نائب فاعل ہوا، یکرہ فعل مضارع مجہول کا، یکرہ فعل مضارع مجہول اپنے نائب فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ تو یہاں پر ترجمہ یہ یہاں ہے اس کا بنے گا وَيُكْرَهُ الْإِسْتِنْجَاءُ بِعَظْمٍ وَطَعَامٍ لِآدَمِيٍّ أَوْ بَهِيمَةٍ، اور استنجا کرنا مکروہ ہے، اور استنجا مکروہ ہوگا بعظم ہڈی سے، ہڈی کے ساتھ، وطعام اور کھانے کے ساتھ، لآدمی او بہیمۃ اور وہ کھانا کیسا ہو، اس کھانے کی صفت یہ ہے اور آدمی یا چوپائے کے کھانے کے ساتھ، آدمی یا چوپائے کے کھانے کے ساتھ، وآجر
اور پکی اینٹ کے ساتھ، و خزفن اور ٹھیکری کے ساتھ، جو ہم ٹکڑے کر دیتے ہیں وہ ٹھیکری بنتی ہے، و فحمن اور کوئلے کے ساتھ، و زجاجن اور شیشے کے ساتھ، و جسن اور چونے کے ساتھ، و شیئن محترم اور احترام والی چیز کے ساتھ۔ اور احترام والی چیز کی مثال جیسے روئی کا، ریشم کا کپڑا اور روئی۔ وبالید الیمنا، اس سے پہلے ہم نے فعل مقدر مانا تھا، اور استنجا کرنا مکروہ ہے بالید الیمنا، داہنے ہاتھ کے ساتھ، الا من عذر، مگر کسی عذر کی وجہ سے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی عذر ہو تو بائیں ہاتھ سے بھی استنجا کیا جا سکتا ہے عذر کی بنیاد پر، اگر عذر نہیں ہے تو جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے، مکروہ ہوگا۔ تو ترجمہ دوبارہ سماعت فرمائیں، فرما رہے ہیں اور استنجا کرنا مکروہ ہے ہڈی کے ساتھ، اور کھانے کے، اور آدمی یا چوپائے کے کھانے کے ساتھ، اور پکی اینٹ کے ساتھ، اور ٹھیکری کے ساتھ، کوئلے کے ساتھ، شیشے کے ساتھ، چونے کے ساتھ، اور محترم چیز کے ساتھ۔ اس کی محترم شے کی مثال دے رہے ہیں، جیسے روئی کا کپڑا، اور جیسے ریشم کا کپڑا اور روئی، اور داہنے ہاتھ سے استنجا کرنا مکروہ مگر کسی عذر کی وجہ سے۔ تو ان تمام چیزوں سے استنجا کرنا مکروہ کیوں قرار دیا گیا؟ اس لیے کہ جو ہڈی ہے یا کھانا ہے، آدمی کھانے کی استنجا کرے گا تو کھانے کو ضائع کرے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ نعمت ہے، اور اس نعمت کی ناقدری کرے گا کہ کھانے وغیرہ استنجا کرنا۔ اور دوسری چیز یہ کہ کھانا وغیرہ اس سے استنجا تو صحیح طریقے سے ہو نہیں سکتا ہے، بلکہ اس سے بیماری پھیلنے کا ڈر ہے، بیماری پھیلنے کا خوف ہے، اس سے کرنے کی وجہ سے کہ بیماری پیدا ہو سکتی ہے۔ اور اسی طریقے سے جو شیشہ وغیرہ، شیشہ سے اگر وہ استنجا کرے گا تو ایسی صورت میں یہ احتمال ہے کہ کہیں اس کی شرمگاہ کٹ نہ جائے یا برا اثر نہ پڑے اس کی وجہ سے۔ اور چونے سے، تو چونے کی وجہ سے بھی کہ کہیں وہ شرمگاہ میں داخل نہ ہو جائے یا اس کی وجہ سے کوئی بیماری پیدا نہ ہو جائے۔ اور محترم اشیاء سے، جیسے کہ انہوں نے یہاں پر مثال دی ہے کہ ریشم کا کپڑا اور روئی، تو اس سے استنجا اگر کوئی کرے گا تو اس سے محتاجی اور فقیری آتی ہے، غریبی آتی ہے۔ اور ایسے ہی داہنے ہاتھ سے بھی نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ داہنا ہاتھ اچھی چیزوں میں استعمال کیا جاتا ہے، اور بایاں ہاتھ جو ہے بری چیزوں میں، جیسے کہ استنجا کرنا ہے اس میں استعمال کیا جاتا ہے، اور دیگر چیزیں ہیں ان میں استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد آگے سے عبارت ہے وَيَدْخُلُ الْخَلَاءَ بِرِجْلِهِ الْيُسْرَى وَيَسْتَعِيذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ قَبْلَ دُخُولِهِ وَيَجْلِسُ مُعْتَمِدًا عَلَى يَسَارِهِ وَلَا يَتَكَلَّمُ إِلَّا لِضَرُورَةٍ۔ تو اس کی ترکیب انشاءاللہ الرحمن ہم اگلے آنے والے درس میں کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔